ایک بدو کہنے لگا یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون ہوگا؟ آپ نے کہا اللہ آپ نے کہا ما یحملک علی قولک بخن بخن تو کیڑی گل دعا کرے موجے موجا کہ یا رسول اللہ ان الکریم اذا قدر عفا کریم کے سخی بادشاہ نب تے بھی چھوڑ دیندا میرے نبی کا فرمان ہے دن میں 70 دفعہ توبہ کر کے توبہ توڑ کے پھر توبہ کر لے تو اللہ دوستی باقی رکھے کوئی ناراض ہو جائے اس کو منانے جاؤ تو آگے بڑھ کے دروازہ کھولے یہ کہے گا اسے بہت دفعہ ہو جائے میں نے ملنا ہی نہیں اور میرا اللہ کہتا ہے من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید جو مجھے راضی کرنے کے لیے آتا ہے گناہوں پہ پشیمان ہو کے آتا ہے میری بارگاہ میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں میرے نبی نے کیا کہا رونا نہیں آتا تو شکل ہی رونے والی بنا سبحان اللہ ایک بدو کہنے لگا یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون ہوگا؟ آپ نے کہا اللہ بخن بخن کہ جو میں ترجمہ کرتا ہوں موجائیں موجائیں یا رسول اللہ آپ نے کہا ما یحملک علی قولک بخن بخن تو کیڑی گل دعا کرے موجائیں موجائیں کہ یا رسول اللہ ان الکریم اذا قدر عفا کریم کے سخی بادشاہ نب تے بھی چھوڑ دیندا کریم ذات نب تے بھی چھوڑ دے کی کرتا تو معاملہ اللہ سے بہت آسان پچھلے پہ توبہ کے دو بول اور آئندہ فرائض کو پورا کریں حرام سے پھر اس میں کوئی گڑبڑ ہو جائے پھر معافی مانگنے پھر معافی میرے نبی کا فرمان ہے دن میں 70 دفعہ توبہ کر کے توبہ توڑ کے پھر توبہ کر لے تو اللہ دوستی باقی رکھے ہم تو اولاد کو دھکے دے کے نکال دیں تم نے توبہ کو تم نے مذاق بنایا اپنے باپ اور میرا نبی کہہ رہا ہے اللہ کی بات میں 70 کا مطلب ہوتا بے شمار یہ 10 70 نہیں ہوتا 70 کا مطلب عربی میں ہوتا بے شمار اللہ جب جاؤ گے اللہ کہے گا جاؤ جتنے دفعہ جاؤ گے اللہ کہے گا کوئی ناراض ہو جائے اس کو منانے جاؤ تو آگے بڑھ کے دروازہ کھولے یہ کہے گا اسے بہت دفعہ ہو جائے میں نے ملنا ہی نہیں اور میرا اللہ کہتا ہے من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید جو مجھے راضی کرنے کے لیے آتا ہے گناہوں پہ پشیمان ہو کے آتا ہے میری بارگاہ میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں جو ہے ہی بے نیاز انتم الفقراء واللہ الغنی وہ کہتا میں آگے بڑھ کے استقبال کرتا ہوں تو فرائض پورے کر کے 4 کام کرتا صدق و حدیث ہمیشہ سچ بولنا جھوٹ حفظ و امانت کسی کو دھوکہ نہ دو دیانتداری سے کام ہمارے ہر شعبے میں خیانت گھس گئی بڑھنے نہیں گھس گئی 2 نمبر خیانت 2 نمبر خیانت سچ بولو نمبر 1 دیانتداری نمبر 2 تیسرا اخلاق اچھے کرو کسی کو تکلیف نہ دو چوتھا رزق حلال کماؤ جنت سیدھی اس میں ہو جائے تو گڑبڑ تو توبہ کرو نہیں سنا جس نے 99 قتل کی 99 سب سے بھاری سزا 2 آدمیوں کی ہے اہل ایمان میں ایک قتل ناحق کرنے والا ایک سود کھانے والا دینے والا نہیں کھانے والا سود کھانے والا سب سے خوفناک سزا ہے قتل ناحق سب سے خوفناک سزا ہے اس 99 مار چھڑا پھر اس سے خیال ہے توبہ کرو وہ کسی صوفی صاحب کو توڑ گئے صوفی صاحب میں 99 بندے مار بیٹھ کر میری توبہ ہے تیری توبہ اس سے کہا 99 بھڑا جا گیا 100 کا کرنا چا او دی بیلا 100 پورے کر پھر اس کو خیال ہے میں توبہ تو مفتی احمد علی صاحب جیسے مفتی کے پاس گیا کہ حضور میں 100 بندے مار چکا ہوں میری توبہ ہے تو توبہ کون روک سکتا ہے ہر وقت توبہ قبول ہے لیکن توبہ کی ایک شرط پکی تو یہ جو تیری بستی ہے نا ساری ہے مجرم تو یہاں رہے گا تو پکا نہیں رہے گا وہ اگلی بستی نیک لوگوں کی ادھر چلا جا تیری توبہ پکی ہوگی تیرا گناہ بھی معاف ہو جائے اس نے کہا میں نے اللہ معاف کر دے میں اپنا گھر چھوڑ دیا اس نے اپنا چھوٹا موٹا بوری بستر اٹھایا اور اس گاؤں کی طرف چلا
ابھی تھوڑا ہی دور گیا تھا تو اچانک موت کا جھٹکا لگا۔ اس نے دیکھا کہ کم نیڑے، تو اس نے سے چھلانگ لگا، تو اس کے ہاتھ آگے ایسے اور پاؤں پیچھے، اس حال میں اس کی موت آئی۔ اللہ نے ہمیں سنانے دکھانے کے لیے اللہ نے کیا کہانی چلائی۔ اللہ نے دونوں فرشتے بھیجے، دوزخ کا بھی جنت کا۔ تو دوزخ والے کہنے کا ساڈا قیدی ہے، مجرم ہے، علی اتنے پہنچے نہیں، نیکاں دے کو۔ تو جنت والے کہنے لگے یہ گھر چھوڑ چکا ہے اور ادھر جا رہا ہے، اس کی نیت ہے، لہذا اس کی نیت پہ فیصلہ ہے، یہ جنتی ہے۔ اب دونوں فرشتوں میں تکرار ہو رہا، اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ فیصلہ کرو۔ انہوں نے پوچھا جی کیا فیصلہ کرو؟ کون سے کہو زمین ناپو، اگر گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے لیں، اگر اس نیکوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے لیں۔ جب ناپنے لگے تو گھر کے قریب تھا، اس بستی سے دور تھا۔ اللہ نے گھر کی طرف کی زمین سے کب پھیلا اور ادھر کی زمین کا سپر ہر شے تو اللہ دی، اللہ دے قبضے۔ جب انہوں نے ناپا تو گھر سے دور ہو گیا، اس گاؤں کے قریب ہو گیا، اللہ نے کہا جنت میں ڈالا۔ ہم دیکھ لیں یہ جو کہتے ہیں نا اللہ حقوق العباد معاف نہیں کرے گا، حقوق اللہ چاہے جس سے معاف کر دے، اللہ کو قدرت ہے یہ تمہیں حقوق العباد کی حدیث سنائی، چاہے حقوق العباد معاف کر دے چاہے حقوق اللہ معاف کر دے۔ اللہ کو پابند نہیں کر سکتے، نہیں کرنے کی جرات کرنی چاہیے۔ رحمتی وسعت کل شیء، جس کو چاہے معاف کر۔ اس سے بڑا واقعہ بخاری ساری حدیث کی بڑی کتابوں میں یہ واقعہ ہے۔ خطا ہو گئے یا اللہ معاف کر، پھر ہو گئے یا اللہ معاف کر، اللہ ہر دفعہ خوشی سے معاف کرتا۔ تو ایک ہم توبہ کرو، نیت کرتے ہو تو کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ، پھر کرو یا اللہ میری توبہ، پھر کرو یا اللہ میری توبہ۔ اگر دل سے کہا ہے سب معاف، باقی تفصیل مفتیوں سے پوچھ لیں۔ تو جس نے توبہ پکی کر لی ہے مبارک سب، پھر کوئی دھبا لگ جائے پھر کہنا یا اللہ معاف کر۔ میرے نبی نے کیا کہا؟ رونا نہیں آتا تو شکل ہی رونے والی بنا دی۔ سبحان اللہ، کئیوں کا دل ایسا ہوتا ہے تو رونا آتا ہے، تو میرے نبی نے کہا رونے والی شکل بنا، جیسے ان فقیروں سے سیکھو دعا کیسے مانگتے ہیں، یہ نہیں کھڑے ہوتے مانگنے والے کیسے چہرہ بناتے ہیں، کیسے تعریفیں کرتے ہیں، کیسے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہاں مخواہ دل کرتا ہے کچھ دے دے۔ ہمیں تو پتہ ہے یہ کاروباری ہیں، شام کو 4-5 ہزار کما کے لے جائیں، پھر بھی اس کا چہرہ ایکشن تو اللہ کو ایسے دکھا تفکر۔ اور بھائیو نماز قضا ہو جائے تو سونے سے پہلے اس کی قضا پڑھ کے سو۔ سر پہ زیادہ چڑھ جائیں تو پھر مفتیوں سے پوچھو کہ کیا کیا۔ آج کوئی قضا ہے تو شام کو پڑھ لو، دوپہر کو پڑھ لو، رات کو پڑھ لو، اگلے دن پڑھ لو۔ روزے چھوٹ گئے ہیں کسی وجہ سے، بعد میں ایسا اور بیمار ایسا ہے کہ رکھ ہی نہیں سکتا، پھر اس کو معاف ہو جاتا ہے۔ حج میں بیمار ہے، حج معاف ہو جاتا ہے، نماز معاف نہیں ہوتی۔ اگر معاف ہوتی تو حسین کو کربلا میں ان کا سر تو کٹے گا، نماز نہیں چھوٹتی۔ دنیا سے جاتے ہوئے میرے نبی نے کہا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، تو سارے بھائی اس کی نیت کرو، نماز نہیں چھوڑنی، اور نماز کو مسجد میں باجماعت پڑھنا، علماء سے رابطہ رکھنا ہے، اپنی زندگی کے مسائل ان سے پوچھ کے چلو تاکہ صحیح راستہ ملے، صحیح۔ وہ میں ایک وہ اپنا ہی بیان نکل آیا، ہندو چلا تو اس کی وجہ سے میں سننے لگا ہندو میرے بیان سے، تو اس میں نے بات کی کہ اپنے جھگڑے اپنی آپس میں بیٹھ کے طے کر لیا کرو، کسی بڑے کو ساتھ بیٹھا کے، جیسے وہاں پٹھانوں میں جرگا ہوتا ہے، یہاں پنچایت ہوتی ہے، تو اس طرح کر لو عدالتوں میں نہ جاؤ۔ تو وہ تبصرہ کرنے لگا اے مولوی وکیلاں دی روٹی تے لت مار رہا ہے۔ کسی بھی ملک کی تباہی بھوک سے نہیں آتی، ظلم سے آتی۔ کوئی قوم اس لیے تباہ نہیں ہوئی کہ ان کے پاس روٹی ختم۔ جتنی قومیں تباہ، جتنے آج تباہ ظلم
عدل جب مٹ جاتا ہے، عدل ریڑھ کی ہڈی، جب یہ مٹتا ہے تو پوری قوم مٹ جاتی ہے۔ اور میرا ملک تھوک کے لحاظ سے ظلم سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ کوئی عدل کی فضا قائم کرے اور اللہ سے مانگو، اللہ ہمیں مرنے سے پہلے پہلے ہم سے راضی ہو۔ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بہت تکلیف میں کام نہیں چھوڑتے۔ ایک دن ان کے سیکٹری نے کہا پاکستان بننے کے بعد کہ سر آپ اتنے بیمار ہیں، آپ پھر اتنا کام کرتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ ٹی بی تھی نا، تو ٹی بی کا تو اس کو علاج کرنا، تو وہ تو انگریزی بولتے تھے، کہنے کہ دیکھو میں یہ چاہتا ہوں جب میں اللہ کے پاس حاضر ہوں تو اللہ مجھے کہے ویل ڈن مسٹر جناح، ویل ڈن، ویل ڈن مسٹر جناح، ویل ڈن۔ ہم بھی جب مریں تو اللہ کہے شاباش، بہت اچھا کام کیا۔ اور جب اللہ موقع دے تبلیغ میں 3 دن لگانا شروع کر، 4 مہینے بھی نہیں کہتا، چلے بھی نہیں کہتا، صرف 3 دن، لیکن باقاعدگی سے چلتے رہو تو انشاءاللہ پوری زندگی میں تبدیلی آ جائے گی۔ کسی سے لڑے ہوئے ہو، خامن بیوی میں کوئی جھگڑا ٹکراؤ ہے تو یہ ایک ایسا بڑا عمل ہے، اگر یہ صلح کر لیں تو اللہ ان کو پچھلے سارے گناہ معاف، جیسے نماز پہ معاف ہوتے ہیں، میاں بیوی کا جھگڑا ہو اور صلح کر لیں تو دونوں کے پچھلے گناہ معاف۔ سارے بھائی نیت کر کے پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا الحليمي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع عمار بن وقاص المكي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ جی یہ سارے جو بچے دورہ حدیث میں ہیں ان سب کو میری طرف سے اجازت حدیث ہے، اللہ برکت دے، قبول فرمائے۔ اس میں بہت بڑی بات کہی گئی ہے، نیت کے بغیر عمل کی کوئی، اور نیت ایسی چیز ہے، مولانا الیاس صاحب نے اس کے لیے جو لفظ منتخب کیا تصحیح نیت، 5واں نمبر تبلیغ کا، اخلاص سے نیت نہیں کہا، تصحیح نیت، تصحیح ہے باب تفعیل جس میں تکرار ہوتا ہے۔ تصحیح کے لفظ میں اشارہ ہے کہ نیت بار بار خراب ہوگی اور اسے بار بار ٹھیک کرنا ہے۔ تصحیح نیت، کیا باریک دین تصحیح سے ہم عام طور پر اخلاص سے نیت کرتے ہیں، اخلاص تو دعویٰ ہو جاتا ہے، تصحیح میں دعویٰ نہیں ہے، میں اپنی نیت کو ٹھیک کرنے میں لگا ہوا ہوں۔ سب سے باریک عمل ہے یہ نیت کی سے، کیونکہ کسی کو نہیں پتہ سوائے اللہ کے، یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ یہ اس کی تو نیت خراب ہے، اور کبھی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میری نیت، یہ موت پہ راز کھلے گا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا تھا کہ میں واہ واہ کے لیے کر رہا تھا۔ تو کسی کو دیکھ کر کہنا کہ یہ تو پیسے کے لیے کر رہا ہے، شہرت کے لیے کر رہا ہے، مجھے بہت سارے مولوی فتوے لگاتے ہیں یہ تو شہرت کے لیے کر رہا ہے، اپنے حافظے کا روب چلاتا ہے، نسب نامے پڑھتا ہے، ایسی قسم سے مجھے تعریفیں، ایسی تعریفیں میں میری ہوتی رہتی ہیں۔ یہ امر میں چپ کر کے ایک طرف بیٹھا ہوں تو لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رت کو یابس کا کھانا ہو، اچھے کہنے والے برا کہنے والے نہ ہو، نبیوں کو نہیں چھوڑا لو۔ ہمارے نبی کو کیا کہا؟ ساحر مجنون، اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتَنَا لِشَاعِرٍ مجنون، ایک شاعر، ایک مجنون، ساحر کذاب، جادوگر اور جھوٹا۔ تو کسی پر شک نہیں کرنا چاہیے اور اپنے اوپر کبھی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اتنا باریک عمل ہے
کہ جو صرف موت پہ جا کے یہ راز کھلے گا کہ اللہ تیرے لیے، اس لیے میں تنہائی میں بہت روتا ہوں کہ آپ سب کے لیے میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ آپ اللہ کے لیے آئے گا، لیکن یہاں بیٹھنے والا قسم نہیں کھا سکتا کہ وہ اللہ کے لیے بات کرتا، پتہ نہیں اپنی واہ واہ کے لیے کر رہا ہے، ملک اعظم کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے، میں ان کی والدہ کی تعزیت کی جائے، اس لیے اس کا کچھ دعویٰ یہاں آنے کے بعد کوئی دعویٰ نہیں۔ یوسف بن حسین ایک بہت بڑے محدث تھے اور بہت بڑے خطیب تھے، موت کا وقت آیا تو رونے لگے، یا اللہ ایک میرے پاس دیانت ہے، ایک میرے پاس دیانت ہے۔ دیانت تو یہ ہے جو میرے اور تیرے بندوں کے درمیان ہے کہ میں نے انہوں نے تیرا پیغام صحیح صحیح سنایا ہے، اس میں کوئی کھوٹ نہیں، اور ایک میری خیانت ہے جو میرے اور تیرے درمیان ہے کہ میں تیرے حق میں خیانت کرتا رہا، میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کرتا، اور روتے ہوئے انتقال کرتا۔ خواب میں اپنے ساتھی کو ملے، انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ اللہ نے مجھے کھڑا کیا، پوچھا یوسف موت کے وقت کیا کہا تھا؟ تو انہوں نے کہا یا اللہ میں نے یہ کہا، ایک دیانت ہے کہ لوگوں کو تیرا پیغام صحیح پہنچائے، ایک خیانت ہے کہ تیرے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں رکھا۔ یوسف تیرا یہ ایک بول مجھے اتنا پسند آیا کہ چل جنت میں چلا، نہ ان کی حدیث کا ذکر کیا، نہ ان کی تصوف کا ذکر کیا، نہ ان کے مواعظ، تو تیرا یہ بول مجھے پسند آیا تو میں نے تجھے معاف کیا۔ تو یہ جڑ ہے، یہ نیت نوا سے ہے، نوا گٹھلی کو کہتے ہیں، گٹھلی کے بغیر درخت وجود میں نہیں آتا۔ یہ حنفیوں نے تھوڑی سی وہ نکالی شیخ کے بھائی چلو اجر نہیں ملتا پر عمل ہو جاتا ہے، لیکن میں امام شافعی کے ساتھ عمل بھی نہیں ہوتا اجر بھی نہیں ملتا۔ اب میں ذمہ دار ہوں، گٹھلی کے بغیر درخت اگا سکتا، آموں کے باغ ہے تم چھو کر کے آم کا بوٹا کر سکتا، گٹھلی کے بغیر تو درخت نہیں ہوتا۔ نوا کا مادہ، نیت کا مادہ نوا سے ہے، نوا گٹھلی کو کہتے ہیں۔ تو یہ لفظ بتا رہا ہے نیت کے بغیر وجود نہیں ہو سکتا۔ باقی اللہ کرے حناف کی بات صحیح ہو کہ کم از کم حاضری تو ہو، لہذا میں ان کے ساتھ عقلاً میں امام شافعی کے ساتھ، عقیدتاً ان کے ساتھ، تو اپنی نیت کو تصحیح ہر وقت ٹھیک کرنا، ہر وقت ٹھیک کرنا، ایک لمحے میں تو ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، ایک لمحے تو لہذا ہر وقت تصحیح 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 تصحیح، یہاں تک کہ موت آئے اور ہم اپنے